کہ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طریقے کا ایک بشر ہوں، لیکن فرق ہے میرے میں آپ لوگوں میں، وہ یہ ہے یوحا الیہ، میرے پاس وحی آتی ہے اللہ کی، یوحا الیہ، اللہ کی وحی آتی ہے۔ وحی کیا بول کر کے آتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، یہ کہ تمہارا پروردگار بس ایک پروردگار ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود بس ایک معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، پس تم میں سے جو چاہتا ہے اپنے پروردگار سے ملاقات کرنا، ملنا چاہتا ہے، ہر بندے کی خواہش ہے، بڑا ہو چھوٹا ہو جوان ہو بوڑھا ہو۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں بھائی کئی کو بھائی نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے کیوں رکھ رہا ہے، زکوٰۃ کیوں دے رہا ہے، حج کیوں کر رہا ہے، صوم و صلات کی پابندی کیوں کر رہا ہے، ماں باپ کا ادب کیوں کر رہا ہے، مسجد کو کیوں جا رہا ہے، دعوت کے مزاج میں کیوں جا رہا ہے، دینی پروگرام میں کیوں جا رہا ہے؟ صاحب اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جا رہا ہوں صاحب۔ اللہ رسول کی محبت میں گئے تو کیا ملتا؟ جنت ملتی صاحب۔ جنت میں کیا ملتا؟ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی ملاقات ملتی صاحب۔ ہر کس و ناکس سے پوچھو، آپ شرابی سے بھی پوچھو، اس کی تمنا یہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، بس جو چاہتا ہے، تم میں کا ارادہ کرتا ہے اس بات کا کہ وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے، تو دو چیزوں کے اندر درستگی کرنا ضروری ہے۔ پہلا فلیعمل عملا صالحا، کہ عمل صالح ہو جانا، ہر کام نیک ہو جانا۔ جو کام نیک نہیں ہے وہ کام اللہ اور اس کے رسول کی ملاقات سے دور لے جائے گا۔ جو کام نیک ہے، اچھا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے قریب لے جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں فمن کان یرجو لقاء ربہ، لقاء ربہ کے معنی اپنے پروردگار کی ملاقات کی چاہت جو رکھتا ہے اس کے واسطے فلیعمل عملا صالحا، کہ وہ عمل صالح پر مواظبت کے ساتھ جمع رہے۔ اور یہ عمل کے اعتبار سے یہ پیغام ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے بھی ایک پیغام ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے پیغام کیا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اس کے ساتھ عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرے۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ ابھی میں یہاں پر داخل ہوا، دل میں داعیہ تھا کہ ابھی جو موضوع میں دوسرے مدرسے میں بیان کر کے آیا ہوں وہی بولوں گا، لیکن پھر داخل ہونے کے بعد میں قلب میں یہ بات آئی کہ قرآن کھولوں، اللہ پاک آپ لوگوں کو کیا بولنا چاہتے ہیں وہ سنا دوں۔ اس ارادے سے میں نے قرآن مفتی صاحب سے منگوایا اور کھولا، تو کھولنے کے بعد سب سے پہلے جو نظر ہماری پڑی ہے وہ اس آیت مبارکہ پر پڑی ہے جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ اب یہاں پر یہ موضوع کیوں آیا؟ یا تو یہ مفتی صاحب جاننا یا علامہ جاننا۔ مفتی صاحب اس لیے جاننا کیونکہ یہ ماحول سے باخبر ہے، یہیں کے باسی ہے، رہائشی ہے، ان گلیوں میں مفتی صاحب کا بچپن گزرا ہے۔ تو یہی آیت اللہ کیوں کہلوا رہے مجھے نہیں معلوم۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن میں نے آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے۔ سورہ کہف کی آخری آیت کھولتے ہی میرے نظروں کے سامنے آئی ہے، یہی پڑھ کر کے آپ حضرات کو سنا رہا ہوں۔ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اب جو ہے یہ ہو گیا عام سادہ سا ترجمہ جو ہم عرض کر رہے تھے۔ اب تھوڑا پوائنٹ ٹو پوائنٹ آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کیوں کہلوائے لوگوں کے صحابہ کرام کے سامنے، انا بشر مثلکم، میں تمہاری طریقے کا بشر ہوں، انا بشر مثلکم۔ اب یہاں پر آ کے جو ہے نا اپنے بھائیاں کیا کرتے، لڑائیاں جھگڑے پھڈے کر لیتے، ختم۔ ایک گروہ نکل جاتا نور نور بول کر کے، اور ایک بشر بشر بول کے، دونوں برباد ہیں۔ ایک افراد کا شکار ہو گیا، ایک تفرید کا شکار ہو گیا۔ اعتدال والی بات کیا ہے، میانہ روی والی بات کیا ہے؟
دونوں کے درمیان جوڑ پیدا کرنے والی بات کیا ہے؟ تاکہ قرآن کا لفظ بھی جھوٹا نہ ہو، اور ہم جو ہے میرے آپ کے جیسے کوئی عامی آدمی یہ نہ کہے کہ ہاں رسول اللہ ہمارے جیسے ہیں۔ انا بشر مثلکم کا مطلب یہ ہے کہ جس میں ظاہر کے اعتبار سے باعتبار محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ میں تمہارے ساتھ مشابہت میں ہوں، لیکن باعتبار محمد الرسول اللہ نور ہوں۔ حضور کی دو نسبتیں ہیں نا، ایک نسبت ہے رسالت والی، ایک نسبت ہے اولاد والی۔ جو نسبت ولد ہے، جن کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے جو نسبت ہے محمد ابن عبداللہ ایک نسبت ہے، محمد الرسول اللہ ایک نسبت ہے۔ محمد ابن عبداللہ جب کہا جا رہا ہے اس وقت میں مطلب یہ ہے کہ یہ انا بشر مثلکم ہے۔ جب محمد الرسول اللہ کہا جا رہا ہے تو پھر آگے ڈیفرنس اللہ خود بیان فرما رہے، یوحا الیہ کہ میرے پاس اللہ کے پاس سے وحی آتی ہے، یہ فرق ہے۔ اور یہ فرق چھوٹا فرق نہیں ہوتا، بہت سارے جو ہے نا چیزوں پر بھاری ہو جاتا ہے۔ شکل و شباہت میں، نور میں، چہرے میں بھی کوئی ان کے جیسا نہیں ہو سکتا، کوئی ان کے جیسا کیا ہوگا؟ نہ ان کے جیسی آنکھ لا سکتے، نہ ان کے جیسے کان لا سکتے، نہ ان کے جیسی زبان لا سکتے، نہ ان کے جیسی پیشانی لا سکتے، نہ ان کے جیسا چہرہ مہرہ لا سکتے، نہ ان کے جیسے دانت لا سکتے۔ سراپا نور۔ لیکن یہاں پر ایک بات قابل غور بھی ہے۔ قابل غور بات کیا ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا۔ قرآن کی آیت کہتی ہے انا بشر مثلکم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور بنایا گیا۔ بظاہر دونوں میں تعارض نظر آتا ہے، قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے اور حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے، لیکن ہے کوئی تعارض نہیں۔ دو نسبتوں کی طرف دیکھنا، رسالت کی نسبت کی طرف دیکھیں گے تو پھر آپ جو ہے وہاں پر نور ہی نور پائیں گے۔ محمد ابن عبداللہ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو پھر آپ وہاں پر بشریت پائیں گے۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نور بولتے ہی بعض اپنے بھائیاں کیا کرتے ہیں، کہاں اللہ سے ملا دے رہی کی بول کے ٹینشن میں آ جاتے۔ نور کا، ہر نور کا مطلب اللہ نہیں ہے۔ یقیناً نور کا مطلب اللہ بھی ہے لیکن اللہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین آسمان کا نور ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ زمین آسمان کا نور اللہ ہے، لیکن ہر نور اللہ ہے ایسا ضروری نہیں ہے۔ کیسا؟ فرشتے ہیں، کس سے بنائے سو ہے اللہ میاں؟ کس سے بنائے سو فرشتوں کو؟ نور سے بنائے سو ہے۔ تو اب کیا اللہ ہو گئے؟ نہیں ہوں۔ تو ہر نور اللہ ہونا ضروری نہیں۔ خاص طور سے مخلوق نور، ایک نور ہے نور خالق اور ایک ہے نور مخلوق۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہیں تو اس کے اندر خود یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نور کی بات کر رہے ہیں وہ نور مخلوق ہے۔ کیسے؟ حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اول ما خلق فعل ہے، خالق فاعل ہے، مخلوق مفعول ہے۔ خلق فعل پیدا کیا، کس نے کیا؟ خالق، خالق نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ نوری، میرے نور کو، یعنی مخلوق۔ تو خلق سے خود ثابت ہوتا ہے، حدیث کے لفظ سے ثابت ہوتا ہے کہ مخلوق نور ہے، خالق نور نہیں ہے۔ مسئلہ ختم۔